بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے تاریخی واقعات میں سے ایک بہت خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے 3 مکئی کے دانے۔ ایک عقل مند بابا نے 3 آدمیوں کو 3 مکئی کے دانے دیے اور بولا کہ جاؤ اس سے اپنا گزارا چلاؤ۔ پہلے آدمی نے 3 مکئی کے دانے ایک گرم پیالے کے اندر گھولے، شوربہ بنایا اور پی گیا۔ دوسرے نے اس کی اس بے صبری سے سبق حاصل کیا اور اپنے 3 دانے جا کر باہر مٹی میں دبا دیے۔ 1 مہینہ وہ ان کو پانی دیتا رہا اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا رہا۔ 1 ماہ بعد اس نے وہ پودے دیکھے تو مکئی کے 3 تنے نکل چکے تھے۔ اس نے مکئی کے تینوں پودوں پر سے تمام خوشے اکٹھے کیے اور اس کا 3 دن کا گزارا چل گیا۔ 3 دن اس نے 2 وقت کی روٹی کا سامان اس 1 ماہ کی محنت سے کر لیا۔ تیسرا آدمی اپنی باقی دونوں دوستوں کی بے وقوفیوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا اور ان سے سیکھتا رہا۔ اس نے 3 دانے بو دیے اور 1 ماہ بعد جب اس پر چھلیاں نکل آئیں تو اس نے ایک پودا لگا رہنے دیا اور اس سے دانے اتار لیے اور پھر سے زمین میں بو دیے۔ دوسرے پودے سے ایک چھلی اتاری اور اپنی محبوبہ کو کھلائی اور تیسرے پودے سے جو چھلیاں اتاریں وہ خود تھوڑی تھوڑی کر کے کافی دن چلا لیں۔ 1 ماہ بعد پھر سے اور ڈھیر سارے پودے نکل آئے۔ اس نے مکئی کا کھیت لگا لیا اور ہر ماہ اپنے کھیت کو مزید وسیع کرتا۔ اس نے گاؤں کا سب سے بڑا کھیت لگا لیا، اسی محبوبہ سے شادی کی اور اپنی چھلیوں کے کھیت کی وجہ سے اسے دوبارہ کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ اس نے کہا، تم نے اسباب پر بھروسہ کیا تھا، میں نے مسبب الاسباب پہ۔ ہم دونوں ایک ہی گاؤں سے تھے لیکن ہم میں بہت فرق تھا۔ میرے پاس ڈگری تھی، میں انگلش بول سکتا تھا، لاہور کے ایک ملٹی نیشنل ادارے میں ملازم تھا۔ ملازم بھی کیا، غلام ہی سمجھیں۔ گاؤں جاتا تو لوگ رشک کرتے، ابا سینہ چوڑا کر کے چلتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس سینہ چوڑا کرنے کی قیمت میری غلامی ہے۔ صبح 9 سے 5 کی اوقات تھی، لیکن یہ صرف پیپرز میں لکھے جانے والے اوقات تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اور میرے جیسے ہمہ وقت ملازم ہوتے ہیں، نوکری ختم ہونے کے بعد بھی نوکر ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ مصنوعی مسکراہٹیں، مصنوعی ماحول، لیکن ابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری تعلیم کے لیے جو زمین بیچی تھی، میرے بابو بن جانے پر وہ قیمت ان سے وصول ہو گئی تھی۔ گاؤں جاتا تو مستقیم کا بھی خیال آتا۔ لاہور میں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ کرتا۔ ویسے بھی بے چارہ ایک معمولی سے مدرسے کا فارغ التحصیل لاہور میں کیا کر لیتا۔ آخری بار سنا تھا کسی نئی سوسائٹی میں جا کر بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ ویسے بھی مستقیم سے ملنے میرے کون سے کانٹیکٹ بننے تھے۔ اس بار گاؤں گیا تو سوچا پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ ویسے بھی یہ گاؤں ہی تھا جہاں تھوڑی بہت ٹور بن جاتی تھی، بھرم رہ جاتا تھا۔ ہماری زندگی بھی عجیب ہو جاتی ہے، شہر اور گاؤں ہر جگہ اجنبی بن جاتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا تو سامنے سے مستقیم آ رہا تھا، وہی دوستانہ مسکراہٹ اور صحت پہلے سے کافی بہتر۔ میری آنکھوں میں کوے کے پنجوں کے نشان گہرے ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے کوے نے چونچ بھی ماری ہو۔ دل چاہا مستقیم شکایتیں کرے، کہے کہ اس کا لاہور میں گزارا نہیں ہوتا، میں اس کی نوکری کا کوئی بندوبست کر دوں تو وہ احسان مند ہوگا۔ پھر میں اس سے کہوں گا کہ پگلے یہ کارپوریٹ کلچر ہے، تمہیں اپنی داڑھی منڈوانی پڑے گی، رگڑ رگڑ کر شیو کرنی پڑے گی، ٹخنوں سے اونچی شلوار اتار کر کریز والے پتلون پہننے پڑیں گے، تم کر لو گے؟ پھر میں تمسخر سے ہنسوں گا، کہوں گا اور ہاں اس کے لیے ایک اچھی صورت والی ڈگری بھی چاہیے۔ کاش تمہارے ابا بھی تمہیں قرآن پڑھانے کی بجائے کوئی ڈگری لا دیتے۔ کیسے ہو مستقیم؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا کب آئی لاہور سے؟ بس جمعرات کو آیا تھا، انشاءاللہ اتوار کو واپسی ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ بس 2-3 چھوٹی چھوٹی دکانیں لی ہوئی ہیں۔ دکانیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں ہیں؟ کس جگہ ہیں بھائی؟ ایک دکان ارم شاپنگ مال میں ہے،
دوسری فردوس شاپنگ سینٹر میں اور تیسری گلاب سینٹر میں۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرا مذاق اڑایا ہو۔ تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا کیا؟ نہیں بھائی، کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ نے اس کے ذریعے ہی تو رزق کھولا ہے، لیکن ان 2-3 دکانوں کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے۔ بس اللہ نے بندوبست کر دیا سارا، برکت دی، اس کا کرم ہے۔ لیکن کیسے؟ بات یہ ہے بھائی، اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اسباب پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے مسبب الاسباب پہ۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائف وتھ سویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ میں آپ کی بے حد مشکور رہوں گی اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔